اعظم خان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے، اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھ پر، میرے اپنوں پر، میرے پیاروں پر گزرے ہوئے 4-5 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسناک تاریخ ہے جس پر آنے والا کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تنقید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا۔ روز اول سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں، بہت نظر انداز ہیں، اپیکشت ہیں، اور کسی مقصد کے تحت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طبقے کو پیچھے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بند تحریک ہے، اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بند تحریک سے نہیں کیا جا سکتا۔ لازم تھا، لازم ہے، اور آنے والے وقت بھی شاید یہی اصول کامیابی سے گامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نسلوں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سختیوں کو سہن کر سکیں اور ایک نارمل زندگی، ایک عام زندگی گزار سکیں۔ یہ موقع ملے، ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں۔ میں ان تمام لوگوں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے، صاحب اقتدار سے جو طاقت میں ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، افسر ہوں، ریٹائرڈ ہوں، سروس میں ہوں، جو جذبہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ہو، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک، رائے دینے کی حد تک ہو، ایسی رائے سے قوموں کی تقدیر نہیں بنتی۔ قومیں تو بہت بڑی چیز ہیں، کسی قبیلے، کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیر بھی نہیں بنتی۔ ارادہ کریں، اگر میرے جیسا کمزور آدمی اتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو میری ہی پڑوس کے ضلع میں نہ جانے کتنے رئیس رہتے ہیں، میرے ملک میں، میرے پردیش میں نہ جانے کتنے لوگ دولت مند رہتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اگر ہم اس پیسے کا استعمال اپنی دولت کا، اپنے اخراجات کا، اپنے دوست احباب پر خرچ کرنے کا، اپنے سیر و تفریح پر خرچ کرنے کا، اپنی شان و شوکت پر خرچ کرنے کا، اپنی رہائش پر خرچ کرنے کا، یہ تعلیم گاہ میری تربیت گاہ بھی ہے، اور یہ آپ کے آنے والی نسلوں کا سنہرا خواب ہے۔ اسے ٹوٹنے مت دیجیے۔ کوئی دولت، کوئی طاقت شاید اب اسے اتنا نہیں بچا سکتی جتنا طلباء کی تعداد اسے بچا سکتی ہے۔ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں پڑوس کے اضلاع میں جاتی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں سے طالب علموں کا منتقل ہونا میرے خیال سے ہمارے لیے ایک فکری موضوع بھی ہے۔ بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملے، گھر سے نکلنے کا موقع ملے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چند سالہ زندگی جو ان کی تعلیمی زندگی ہے وہ ان کی قبر تک بچنے والی زندگی پر بہت بھاری گزر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کے پاس شدہ جج بھی ہیں، اسرو میں بھی ہیں، ودھان سبھاؤں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں، ہندوستان کے باہر اچھی اچھی ملازمتوں میں ہیں، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی ملے گا آپ کو جس نے سروس نہ کرنی چاہیے ہو، ورنہ ہمارے یہاں کے
پاس شدہ طالب علم کوئی خالی نہیں ہے. ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں، فارمیسی میں، ایگریکلچر میں ان کا کورس ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتے ہیں. معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے. آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے، ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیے، ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے، اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لا کر اس یونیورسٹی کا دورہ کیجیے.